تقریر بیان کرنے کے لیے جماعت عربی اول کی طالبہ علم نعیم کو اس شعر کے ساتھ ندا لگاتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر بیان کرے۔ میں ایک ماڈرن لڑکی ہوں اس لیے غدہ کرتی ہوں، زمانہ جاہلیت کی ضرور بے ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جیوبهن، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور صدر شعبہ، میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب انسانیت دم توڑ رہی تھی، فحاشی و بے حیائی، جنسی انارکی بھی عروج پر تھی، پردے کا ماحول بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا، سوائے عرب کے کچھ شریف خاندانوں کے جو اس آوازی سے دور تھے اور اس کو مایوس سمجھتے تھے، لیکن اکثریت فحاشی و بے حیائی کے اس سیلاب میں بہتی جا رہی تھی کہ فحاشی اس حد تک بڑھ رہی تھی کہ عورتیں بلا جھجک اجنبی مردوں کے سامنے بن ٹھن کر بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرا کرتی تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ اسلام نے اس آوازی پر سختی سے روک لگائی اور مردوں اور عورتوں کے مابین اختلاط کو روکا، عورتوں کو گھروں کی چار دیواری میں محدود رہنے کی ہدایت دی اور گھر سے باہر اور ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنے کے لیے کسی لمبی چادر یا برقعے سے پورا بدن چھپا کر اور سڑک کے کنارے سے چلنے کی ہدایت دی۔ پردے کی ابتدا ازواج مطہرات کے گھر سے کی گئی اور عام لوگوں کو حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اگر امہات المومنین سے کوئی سامان وغیرہ لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لیا کرے، اگر تم ان سے کوئی سامان لو تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے آیت کریمہ سے دلالتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پردے کی لمبی چادر سے پورا بدن چھپا کر گھر سے باہر نکلے۔ اس سے پردے کے شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شرعی لوگوں سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ خود نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فَأَذِنَ لَكُمْ أَن تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ، یعنی تمہارے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ تم ضرورت کے وقت سے باہر نکلا کرو۔ لباس تو ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنی مرضی کے حساب سے کوئی لباس اختیار کرے تو اس کے بیچ میں شریعت کو لانا اور شریعت کے احکام کو سننا تنگ نظری کی بات ہے۔ لباس کا معاملہ اتنا سادہ اور اتنا آسان نہیں کہ آدمی جو چاہے اپنی مرضی کے حساب سے لباس اختیار کرے، لباس پہنتا رہے، کہ اس لباس کی وجہ سے اس کے دین پر، اس کی زندگی پر، اس کے طرز عمل پر کوئی اثر واقع ہو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آج کل یہ جملہ بہت کثرت سے سننے میں آتا ہے کہ صاحب اس ظاہری لباس میں کیا رکھا، دل صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہم سب کام کو ٹھیک سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اب اگر ذرا سا لباس بدل دیا تو اس میں کیا حرج ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی پھل اندر سے سڑا ہو تو اس کے آثار چھلکے پر داغ کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی پھل اندر سے سڑا ہوا نہ ہو تو اس کے آثار چھلکے پر داغ کی شکل میں نظر نہیں آتے۔ چھلکے پر داغ تبھی نظر آتا ہے جب وہ پھل اندر سے سڑا ہوا ہو۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی شخص کا ظاہر خراب ہو تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے باطن میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، لہذا ظاہر بھی درست کرنا ضروری ہے اور باطن بھی درست کرنا ضروری ہے۔ چاہے وہ لباس ہو، کھانا ہو یا آداب معاشرات ہو، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن ان سب کا گہرا اثر باطن پر واقع ہوگا۔ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان کو دین کی حقیقی فہم حاصل نہیں، جو پورے بدن کو بھی چھپا لیتے ہیں اور عورت کی شرافت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ آج کل کا بڑا المیہ مارکیٹ میں یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جسے برقعے کا مقصد ریپورٹ ہو رہا ہے کہ برقعے کا کپڑا اتنا باریک ہے کہ اندر تک کا لباس نظر آ جاتا ہے، جو بے حیائی اور بے غیرتی، جو بجائے حیا کے بے حیائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔
जो बजाय हया के बेहयाई को जाहिर कर देता है। जो पूरे बदन को बाज खवातीन नोटिस इस तरह लगाती हैं कि पेशानी और भुएं यानी आईब्रोज और नाक का हिस्सा खुला रहता है, जो खुली हुई बेहयाई और बेगैरती है। आजकल इस मामले में औरत का काबिल इस्लाह ये है कि और ख़वातीन ये समझती है कि लिबास अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए है। लिबास पहनकर खुद को खुश करने का मामला बात का, लिबास पहनकर लोग ये समझते कि ये बड़े लोग हैं। ये बात औरतों में बहुत ज्यादा पाई जाती है और इसके नतीजे में ये औरतें अपने घरों में तो शोहरों के सामने मैली भी चली रहती है, अच्छा लिबास पहनने का ख्याल भी नहीं आएगा। लेकिन जहाँ कहीं घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई तो अब इनके लिए इस बात का एहतिमाम रखा जा रहा है कि वो लिबास फैशन के मुताबिक हो, कि वो लिबास पहनकर लोग ये समझे कि ये दौलतमंद लोग हैं और के लोग ये समझे कि ये दौलतमंद लोग हैं। लिहाजा सामईन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन कमीज की आस्तीन गट्टों तक होती थी, इसलिए मर्दों के लिए तो ये सुन्नत है कि उनकी आस्तीन गट्टों तक हो और इससे छोटी हुई तो सुन्नत अदा नहीं होगी, लेकिन जायज़ है। औरतों के लिए गट्टों से ऊपर का हिस्सा खुला रखना किसी भी हाल में जायज़ नहीं, हराम है और किसी भी तरह जायज़ नहीं, हराम है। और